بالی ووڈ کے ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار کے انتقال کے بعد بلا شبہ اداکاری کا ایک باب ختم ہو گیا، لیکن دلیپ کمار بالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں اپنے کروڑوں مداحوں کو اداس کر گئے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پشاور کے یوسف خان بھارت میں بالی ووڈ کے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کیسے بنے۔ تقسیم ہند سے قبل حالیہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں یوسف خان کے نام سے جنم لینے والے لیجنڈری بالی ووڈ اداکار دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں 7 جولائی کو مداحوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ ٹھیک 98 سال پہلے پشاور کے بڑے خاندان میں ایک خوبرو لاڈلا پیدا ہوا اور اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ غلام سرور خان جو پھلوں کا کاروبار کرتے تھے 12 بچوں کے باپ تھے، جن میں یوسف کا نمبر چوتھا تھا۔ جب یوسف صرف 6 سال کے تھے تو ان کے والد پورے خاندان کو لے کر ممبئی منتقل ہو گئے۔ تب تک برصغیر کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ پشاور سے ممبئی منتقلی کے بعد یوسف نے وہاں اسکول اور کالج میں تعلیم پائی۔ جنگ کے دنوں میں والد کا کاروبار نقصان میں جانے کے باعث انہوں نے 1-2 جگہ نوکریاں بھی کیں، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز اچانک ان کی ملاقات اس زمانے کی مشہور اداکارہ اور بامبئی ٹاکیز کی دیویکا رانی سے ہوئی، جنہوں نے یوسف کو اداکار بننے کی پیشکش کرتے ہوئے 500 روپے کی بیش قیمت تنخواہ کے ساتھ ساتھ سالانہ 200 روپے اضافے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ دیویکا کے خیال میں ایک رومانوی ہیرو پر یوسف خان کا نام نہیں جچتا، لہٰذا انہوں نے یوسف کو 3 نام جہانگیر، واسودیو اور دلیپ کمار تجویز کیے، جن میں سے یوسف نے آخری نام کا انتخاب کیا۔ یوسف کے خیال میں یہ نام اس لحاظ سے بھی بہترین تھا کیونکہ اس طریقے سے ان کے قدامت پسند والد کے سامنے ان کی اصلیت بھی آشکار نہیں ہو سکی تھی، جو سینما سے وابستہ ہر شخص کو نوٹنکی والا کہتے تھے۔ ایک اتفاقی ملاقات نے یوسف کی زندگی بدل دی، لیکن اس ملاقات کے ساتھ ہی فلم کی دنیا میں اداکاری کا انداز بھی بدل گیا۔ یوسف خان نے تھیٹر کے انداز سے اداکاری کرنے کی بجائے عام زندگی میں بات چیت کے لیے اپنائے جانے والے انداز کو ترجیح دی، جس کے بعد دوسرے اداکاروں نے ان کی نقل شروع کر دی۔ یوسف نے 1944 سے 1997 کے درمیان 53 سال میں فقط 63 فلموں میں کام کیا، لیکن اس دوران وہ جو بھی کردار کرتے اس میں خود کو ڈھال لیتے۔ جیسے کہ انہیں فلم کوہ نور کے ایک منظر میں ستار بجانا تھا تو انہوں نے اپنے کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے خصوصی طور پر ایک ستار کے استاد سے تربیت لی۔ اس طرح جب فلم نیا دور میں انہیں ٹانگے ڈرائیور کا کردار ملا تو انہوں نے اس کام سے وابستہ لوگوں کی زندگی اور ان کے کام کے انداز کو جاننے کے لیے خاص طور پر اس پیشے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ دیو آنند اور راج کپور کو کبھی کبھی دلیپ جی کا ہم اثر اداکار کہا جاتا ہے، تاہم اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان جیسا ورسٹائل اور حرفن مولا کوئی نہ تھا۔ راج کپور عام طور پر چارلی چپلن کے انداز کے کردار کیا کرتے، جبکہ دیو آنند بوڑھے ہونے کے باوجود بھی جوانی کے سحر سے باہر نہیں نکل پائے اور اسی طرح کے کردار ادا کرتے رہے۔ دلیپ کمار نے پہلے گنگا جمنا میں، جو ان کی پروڈیوس کردہ واحد مووی بھی ہے، ایک عوامی کردار ادا کیا تو دوسری جانب اس سے کہیں زیادہ آسانی سے برصغیر کے اس عظیم اداکار نے فلم مغل اعظم میں شہزادہ سلیم کا لازوال کردار ادا کیا، جہاں ایک کنیز کے پیار میں پاگل سلیم شہنشاہ وقت سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس فلم میں مدھوبالا نے بھی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ رومانوی کردار ہو یا کامیڈی، دلیپ کمار نے جس کردار کو بھی اپنایا اسے امر کر دیا۔ ہندوستانی حکومت نے شاندار اور بے مثال اداکاری کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں 1995 میں ہندوستان کے سب سے بڑے فلمی ایوارڈ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا، جبکہ حکومت پاکستان نے بھی انہیں سب سے بڑے سول اعزاز سے نوازا تھا۔ وہ مرارجی دیسائی کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے ہندوستانی ہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دلیپ کمار نے پاکستانی سرزمین پر پہلی دفعہ 60 کی دہائی میں اس وقت قدم رکھا جب لندن جاتے ہوئے فنی خرابی کے باعث ان کے طیارے کو کراچی میں رکنا پڑا تھا۔ اس موقع پر انہیں VIP لاؤنج میں ٹھہرایا گیا۔ چیف پروٹوکول آفیسر نواب راحت صاحب چٹھرانی وہاں اکیلے ہی بیٹھے رہ گئے اور نواب صاحب کی بیٹی سمیت ایئرپورٹ پر موجود ان کے تمام مداحوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اس موقع پر سینئرز کی اجازت کے بغیر لاؤنج کھولنے پر 2 سٹاف ممبرز کو معطل بھی کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں انہیں بحال کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ دلیپ کمار نے بہت سی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی سب سے مقبول جوڑی مدھوبالا کے ساتھ بنی اور ان کے ساتھ انہیں محبت بھی ہو گئی۔ دلیپ کمار نے اپنی سماں عمری میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ مدھوبالا پر فریفتہ تھے۔
दिलीप का कहना था कि मधुबाला एक बहुत ही जिंदा दिल और फुर्तीली खातून थी, जिन्हें मुझ जैसे शर्मीले इंसान से बातचीत करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। लेकिन मधुबाला के वालिद की वजह से मोहब्बत की ये कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण याद करते हुए कहती हैं, अब्बा को लगता था कि दिलीप उनसे उम्र में बड़े हैं, हालांकि वो मेड फॉर ईच अदर थे, यानी एक दूसरे के लिए बने थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था, लेकिन अब्बा कहते थे कि रहने दो, ये सही रास्ता नहीं। लेकिन वो उनकी नहीं सुनती थी और कहा करती थी कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं। लेकिन जब नया दौर फिल्म से मुतालिक बी.आर. चोपड़ा के साथ अदालती मामला हुआ तो मेरे वालिद और दिलीप साहब के माबैन फूट पड़ गई। अदालत में उनके माबैन एक समझौता भी हो गया। दिलीप साहब ने कहा कि आओ हम शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन पहले आप मेरे वालिद से सॉरी कहेंगे। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि घर में ही उनसे गले मिल लीजिए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी राजी नहीं हुए। वहीं से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि दोनों के माबैन बातचीत भी बंद हो गई थी। मुगले आजम का वो क्लासिक रोमांटिक मंजर उस वक्त फिल्म बंद किया गया जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को अवामी सतह पर पहचानना भी छोड़ दिया था। दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी के बाद जब मधुबाला बहुत बीमार हुई तो उन्होंने दिलीप कुमार को पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो उनसे मिलने गए तो वो बहुत कमजोर थीं। दिलीप कुमार ये देखकर बहुत अफसुर्दा हुए। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली मधुबाला के लबों पर उस दिन बदिक्कत तमाम एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। दिलीप कुमार की आंखों में देखते हुए मधुबाला ने कहा, हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला 23 फरवरी सन 1969 को 35 साल की उम्र में वफात पा गईं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी 7 जुलाई 2021 को अपने मद्दाहों और चाहने वालों को उदास छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस जहान फानी से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल के बाद बिलाशुबा अदाकारी का एक बाब भी खत्म हुआ। दुनिया भर में दिलीप कुमार के चाहने वाले उनके इंतकाल की खबर सुनकर अफसुर्दा हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। अपनी फिल्मों में मुख्तलिफ अदाकारी के जौहर दिखाने वाले दिलीप कुमार को शहनशाही जज्बात, ट्रेजेडी किंग, बर्र सगीर का अजीम अदाकार जैसे नामों से पुकारा जाता रहा। उनकी अदाकारी की दुनिया दीवानी थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुतादिद कामयाब फिल्मों में अदाकार ने अपने जज्बात की अक्कासी और बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई। यही वो वजह है इनके इंतकाल के बाद उनके अहले खाना समेत दुनिया भर में मौजूद उनके मद्दाह गम में मुब्तला हो गए हैं और उनकी याद करके आप दीदा हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार से मुताल्लिक आपके क्या जज्बात हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CET+ को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर बर वक्त आप तक पहुँच सके।